الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذی وقار اہل علم اور حاضرین جلسہ، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نحل کی آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو کوئی مرد ہو کہ عورت ہو اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور وہ ہو بھی مومن، یعنی حالت ایمان میں ہو، مومن ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر وہ عمل کرتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے جو بدلہ رکھا ہے اس کا بھی ارشاد فرمایا. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسا کہ ہمارے ایک بہن نے خطاب بھی کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، بس بنیاد تقویٰ. ہر ایک کے اپنے جد و جہد کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ انعام پائے گا. اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کی خدمات، ان کی جد و جہد، اسلام کے تئیں ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے باوجود بھی ایک عام مرد ان سے بازی مار جائے، ایسی بات نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں. تو بہرحال آج کی یہ جو نشست ہے، مرکز دارالبر کا جو 12واں سالانہ اجلاس ہے، اس مناسبت سے میرے ذمہ آدھا گھنٹہ ہے. 20 منٹ میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں اور 10 منٹ میں میرے استاد محترم کے وقت میں اضافہ کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اور آپ سے زیادہ میں مستفید ہو سکوں. تو اس تھوڑے سے وقت میں اختصار کے ساتھ علم کے سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے اس اصل خطاب کی جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ آج کی فارغ ہونے والی طالبات، اور پھر وہ طالبات جو فارغ تو ہو چکی ہیں اور میدان عمل میں ہیں اور آج حاضر ہو چکی ہیں، وہ بطور خاص دھیان دے کر کے اس بات کو سنیں. یہ دیکھیں، بنیادی طور پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہماری جو 1400 سال کی اسلام میں جو تاریخ ہے، اس میں آپ دیکھیں شروع دن سے اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی تبلیغ، اسلام کے راستے میں قربانیاں، اس سلسلے میں دیکھیں آپ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ پائیں گے. اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھیں سب سے پہلے قبول کرنے والی خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ایک خاتون ہے. اسلام کے راستے میں قربانی دینے کی باتوں، اللہ کے راستے میں جان دینے کی باتوں دیکھیں آپ کو ایک عورت نظر آئے گی، سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا. اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے بعد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بے شمار صحابہ مرد حضرات ہیں، وہاں پر ان کی عورتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. ام حبیبہ، رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما. اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کے شوہر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی معیت میں آپ نے ہجرت کی تھی. یعنی اسلام کی تبلیغ، اسلام کے نشر و اشاعت اور اسلام کی جو مختلف محاذ پر جو اس کی خدمت ہوئی ہے، کوئی میدان آپ کو عورتوں سے خالص نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی نشر و اشاعت میں عورتوں کا بھی بڑا حصہ رکھا ہے ان کے دائرہ کار میں. چونکہ میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ آج کی میری اس خطاب کی سب سے زیادہ مستحق ہماری وہ بہنیں ہیں جو آج فارغ ہو رہی ہیں، اور وہ بہنیں جو فارغ تو ہو چکی ہیں جو میدان عمل میں ہیں. دیکھیں ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
دینی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت شعور چاہیے. ہمارے والدین ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لا کے جو ہے ایک مدرسے میں داخلہ دلا دیے یا بس ایک ہے شعور تو ہم داخلہ لے لیے, لیکن جو ہے بہرحال بڑی جماعت میں آنے تک ہمارے اندر شعور آ جانا چاہیے. یہ دینی تعلیم محض جدوجہد اور محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں, بلکہ یہ رب العالمین کی خاص توفیق ہوتی ہے, رب العالمین کی خاص دین ہے یہ. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. بڑی معروف حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, من یعامی مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا, اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اس کو. یعنی ذاتی طور پر محنت کر لینا, ذاتی طور پر خوب مطالعہ کر لینا, یہ اصل چیز نہیں, بلکہ اصل چیز یہ کہ رب العالمین سے رشتہ بڑا مضبوط ہو, رب العالمین کے سلسلے میں یعنی اس کی معرفت ہو, اس سے لگاؤ ہو, اس کے تعلق ہو, اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ رب العالمین اگر اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تب اس کو علم ملے گا, محض محنت سے نہیں ملے گا. یعنی محنت ایک سبب ہے, وہ محض محنت کی بنیاد پر علم ملنے والا نہیں ہے. صحیح بخاری کی جو شرح کرنے والے بے شمار علماء ہیں, ان میں جن کو اللہ رب العالمین نے نمایاں خصوصیت عطا فرمائی اور جو نمایاں نام نظر آتا ہے, عظیم عالم دین حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ 852 جن کا سن وفات ہجری ہے, اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بِالْإِكْتِسَابِ فَقَطْ. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو علم عطا کرتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرے, محض اکتساب کے ذریعے نہیں. ایک طالب علم یا ایک طالبہ خوب جد و جہد کرتی ہے, خوب محنت کرتی ہے, خوب مطالعہ کر لیتی ہے, محض اس بنیاد پر ہی اس کو علم مل جائے ایسی بات نہیں. ہاں اللہ رب العالمین جس کو علم عطا کرنا چاہتا ہے, بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے, اس کے لیے علم کے راستے آسان کر دیتا ہے, حصول علم کے راستے. جیسے اس کے لیے بہترین استاذ اللہ رب العالمین اس کے لیے مہیا کر دے, کتابوں کی فراوانی کر دے, علمی ماحول پیدا کر دے, بلا کی ذہانت عطا کر دے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو اوصاف اور جو صفتیں ہونی چاہیے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے, اور یوں اسے علم مل جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں, اس سے نہ گڑ گڑایا جائے اس کے سامنے, اور اسے نہ مانگا جائے. محض غرور نفس کی بنیاد پر مطالعے پہ مطالعہ کر لیں اور جو ہے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھ لیں, اور اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے محض ایک علم حاصل کرنے کا جو عام سے جو طریقہ ہے, جو بہت کمی طرح میں وہ چیز نظر آتی ہے, اس اعتبار سے اگر علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ایسے میں علم ملنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہیں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک مومن ایک منافق, ایک مومن وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ یعنی مطالعہ کرے, اس سے مستفید ہو, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے. لیکن ایک منافق جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسے اللہ کی معرفت ہو, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لگاؤ ہو, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ زندگی ویسے گزارے جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتائے ہیں. اس اعتبار سے وہ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے, اس لیے اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ نہیں عطا فرماتا ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے, بڑی اہم حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں اس حدیث کو لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی منافق, کہ دو صفتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہوتی. دو بہترین خصلتیں ایسی ہیں جو ایک مومن میں رہیں گی, ایک منافق میں کبھی وہ نظر نہیں آئیں گی. حسن سمت, بہترین وضاحت, اس کے لباس سے, اس کے چہرے سے, اس کی چال چلن سے, اس کے اٹھنے بیٹھنے سے, اس کی گفتگو سے جو ایمان نظر آتا ہے وہ ایک منافق میں کبھی نظر نہیں آئے گا. وفقہ فی الدین, اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے جو مومن تقویٰ کرتا ہے
منافق میں کبھی وہ چیز نظر نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین ایک منافق کو کبھی دین کی سمجھ نہیں آتا فرمائے گا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ منافقین کے سلسلے میں منافقین کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِكَ يَقُولُونَ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اللہ رب العالمین نے جواب میں فرمایا قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا يكادون يفقهون حدیثا. رب العالمین کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا، اللہ رب العالمین کی تقدیر پہ راضی ہونا، یہ ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے. دین کی جو فقاہت ہوتی ہے ایک منافق کو نہیں. ایک منافق اس سلسلے میں حیران و پریشانی رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو سمجھ ہے یہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو نہیں. اس لیے اللہ سے بھلائی مانگنا چاہیے. بھلائی سے مراد یہ اصل کے اعتبار سے دین کی فقہ ہے، دین کی سمجھ ہے. رہا مسئلہ اچھی خاصی کھانے پینے کی چیزیں مل جانا، سواریوں کا نصیب ہو جانا، اچھی خاصی رہائش کے لیے گھر بن جانا، یہ تو ایک مومن کے کیا ہے، کافر کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے. علم کے سلسلے میں ایک بات آپ کو یہ بھی معلوم ہو جانی چاہیے بطور خاص ہماری ان بہنوں کو جو فارغ ہونے جا رہی ہیں کہ علم صرف اور صرف رب العالمین کی جانکاری کا حصہ بننا چاہیے. یہ جو علم حاصل کر رہے اس سے اللہ کی معرفت ہونی چاہیے. یہ علم ہم کو اللہ کے قریب لے کے جانا چاہیے. اس علم کی وجہ سے اگر کوئی اللہ سے دور ہو جا رہا ہے یہ تو بہت بڑی آفت ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ایسے لوگ نہ بن جاؤ. سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہو. یعنی یہ علم اللہ کے قریب لے کے جانا چاہیے، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہونی چاہیے. صرف زبانی طور پر نہیں، ہمارے عملی طور پر بھی ہمارے عضو میں اللہ رب العالمین کی یاد اور اس کی معرفت اور اس کا ذکر جو ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی شریعت سے ہماری وابستگی ہونی چاہیے. یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ تو کفار کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی فرما اتباع نہ کیجیے، ایسے لوگوں کی فرما برداری نہ کیجیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے جن سے اللہ رب العالمین کی یاد جاتی رہے. ایسے لوگ ہماری صحبت میں ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے پاس ہم بیٹھے، علماء کے پاس، اہل علم کے پاس، اہل فضل کے پاس، جس سے رب العالمین کی یاد تازہ ہوتی رہی. یعنی یہ علم اللہ رب العالمین کی یاد دہانی کا سبب بننا چاہیے، اللہ کو بھلانے کا نہیں. ایسے اہل علم کے بارے میں تو اللہ نے تعریف فرمائی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت کی گواہی کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی الوہیت کی اور اپنی ربوبیت اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ گواہی دیتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور فرشتے گواہی دیتے اور اہل علم گواہی دیتے. یعنی سبحان اللہ دیکھیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی دنیا میں کمی نہیں الحمدللہ، لیکن ان میں سے بھی اللہ رب العالمین اہل علم کا اختیار فرمایا، اہل علم کا انتخاب فرمایا اپنی شہادت کے لیے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ محض علم کی بات دنیا پر ایک چیز ملتی ہے. اور علم کو اسی کے حد تک رکھنا چاہیے اللہ کی معرفت کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا میں اپنی امتیاز بنانے کے لیے، دنیا میں اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے. اگر اس علم کو حاصل کیا جائے تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یعنی جانوروں سے بدتر قرار دیا. یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہونی چاہیے. اسی اعتبار سے دین کو حاصل کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار آیتیں، اختصار کے ساتھ 2-3 آیتیں بھی ہمارے لیے کافی سمجھنے کے لیے. علم کے سلسلے میں ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں بطور خاص، یہ بات تو آج کے ہمارے اس زمانے میں بہت ہی زیادہ اہم ہے. وہ یہ ہے کہ علم کا حصول، علم کا حاصل کرنا یہ بہت بڑا سبب ہے
کسی بھی صاحب علم کو فتنوں سے بچانے کے لیے۔ ایک مسلمان علم حاصل کرتا ہے، آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے اگر وہ صاحب علم کے ساتھ باعمل بھی ہے، وہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کے بدولت اسے فتنوں سے بچا کے رکھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے سلسلے میں اس آیت کا جو شان نزول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب تفسیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا، اور پھر کچھ تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے مزید تفصیل کے ساتھ نقل فرمائے ہیں کہ اہل علم کوئی بات چاہے اس کا تعلق امن سے ہو، چاہے اس کا تعلق خوف سے ہو، فتنہ فساد سے ہو، لوگوں میں عام کا فتنہ پھیلا دیتے ہیں، خود بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی فتنوں میں جو ہے فتنوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان منافقین کے سلسلے میں کہ اگر یہ منافقین وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر اس معاملے کو کوئی بھی بات ہوتی، امن کی بات، خوف کی بات، تحقیق کے لیے اللہ کے رسول کے پاس اگر اس بات کو پیش کیا جاتا، اولو الامر کے پاس پیش کیا جاتا، اولو الامر سے مراد اہل علم مراد ہے، ان کے پاس پیش کیا جاتا، اہل علم اس معاملے کو علم کی روشنی میں تحقیق کر لیتے کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، معاملے کی اصل کیا ہے، اہل علم سے اس کی تحقیق کر لیتی۔ اس لیے کہ منافقین ان کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا ہے، علم عطا نہیں کرتا اللہ رب العالمین ان کو، یوں منافقین فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اہل علم ہوتے ہیں فتنوں سے خود کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور پوری انسانیت کو فتنوں سے بچاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق میں بھی ہوں، وہ واقعہ کافی تفصیل کافی جو ہے طویل واقعہ ہے وہ، بہرحال آیت کا مفہوم تو یہی ہے اور یہی جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے کہ صاحب علم اپنے آپ کو کیسے فتنوں سے محفوظ کرتا ہے اور پوری انسانیت کو کیسے بچاتا ہے۔ اگر علماء نہ ہوں، صاحب علم حضرات کی کمی ہو تو فتنے کیسے پنپنے لگتے ہیں۔ دیکھیے آپ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک عنوان قائم کیے، باب رفع العلم و ظہور الجہل، اس بات کا باب کہ علم کا اٹھا لیا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا، جہالت کا ظاہر ہو جانا، اس کا پھیل جانا۔ ظاہر باتوں علم ہو تو جہالت دب کے رہتی ہے، علم نہ ہو تو جہالت جو ہے اپنا اثر دکھاتی ہے۔ علم کا اٹھا لیا جانا، کتابوں کا ختم ہو جانا، کتابوں کا جل جانا، یا علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لیا جانا، یہ معنی اور یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سے اٹھانے جانے سے مراد علم کو علماء کے سینوں سے چھین لیا جائے وہ معنی نہیں ہے، بلکہ علماء کو موت آ جائے گی، علماء کا انتقال ہو جائے گا، بچیں گے جہال، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، لوگ انہیں سے علم کے بارے میں پوچھیں گے اور علم نہ ہو تو کیا بتائیں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث لے کر کے آئے، بڑی معروف حدیث ہے، آپ لوگ اس کو سنے ہوں گے، لیکن اس میں خاص باتیں وہ مجھے آپ کو بتلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک قیامت کی نشانیاں وہ ہیں جو چھوٹی ہیں، چھوٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کا بھی بڑا زبردست اثر ہوگا، وہ بڑی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے ایک مقدمے کی حیثیت رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان یقیل العلم، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا، بطور خاص ہماری ہو رہی نہیں جو فارغ ہونے جا رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کی نشانیاں میں سے یہ بھی ہیں کہ ان یقیل العلم، علم کم ہو جائے گا، یعنی علماء کی مقدار معمولی ہوتی جائے گی، ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہوتا جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت ظاہر ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا ظاہر ہو جائے گا۔ وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مردوں کی تعداد میں کمی ہوتی جائے گی۔
اب غور طلب بات کیا ہے؟ اس حدیث میں کہنے کی بہت ساری باتیں، میرے موضوع سے متعلق جو باتیں ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائیں، آپ ذرا ترتیب پہ غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے علم کم ہو جائے گا، یعنی علماء کی تعداد کم ہو جائے گی، علماء معمولی مقدار میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، آج کا دور دیکھیے، اللہ اکبر، علماء معمولی تعداد میں ہو جائیں گے، معمولی مقدار میں، برائے نام انگلیوں میں گنے جائیں گے، اور آج تو وہ نوبت بھی نہیں ہے، بالکل معمولی تعداد میں علماء رہیں گے۔ ایسے میں جہالت ظاہر ہو جائے گی، زنا ظاہر ہو جائے گا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور مردوں کی تعداد کم۔ یعنی سارے فتنے جو بتلائے جا رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ علم معمولی مقدار میں ہو جائے گا، علماء کم ہو جائیں گے، علم تھوڑا رہے گا تو ہر کوئی برائی اپنا اثر دکھا دی جائے گی۔ سارے فتنوں کے سدباب یہی علم ہے، علم کا حصول ہے۔ علماء جتنی زیادہ مقدار میں رہیں گے، فتنے اتنی زیادہ کم رہیں گے۔ صحابہ کے دور کو لیجیے آپ، تابعین کے دور کو لیجیے آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، صحابہ کے دور میں اگر کسی بڑے سے بڑے عالم کا انتقال بھی ہو جاتا اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا، اس لیے کہ علماء کی تعداد اور بھی بہت کچھ باقی تھی۔ تابعین کے دور میں بھی یہی بات ہے، تابعین کے دور میں بھی یہی بات ہے۔ آج کے دور میں ایسی بات نہیں، آج کے دور میں ایک معمولی طالب علم کا انتقال ہو جانا وہ بھی پورے قریہ اور بستی والوں کے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ بڑے علماء کی بات رہنے دیجیے، ایک بڑے عالم کی بات رہنے دیجیے، ایک معمولی طالب علم جو ابھی فارغ ہوا ہو، ابھی سند لے کے آیا ہو، اس کے علم میں پختگی نہ ہو، صرف توحید کی باتیں جو اپنے قوم میں بتلا رہا ہے، اس کا انتقال بھی لوگوں کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ بڑے علماء کی بات کیا ہوگی اللہ اگر بتائیے۔ ایسے میں جتنے بھی فتنے اٹھیں گے اس کا سب سے بڑا سبب علم کا مفقود ہو جانا ہے، اہل علم کا نہ ہونا ہے۔ ایسے میں ہر مسلمان کو بیدار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اور اپنے گھر سے کم از کم آج کے اس دور کے اعتبار سے ایک فرد کو، ایک مرد کو، ایک لڑکا ایک لڑکی کم از کم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، اور جو لوگوں میں علم پھیلائیں۔ ایسے میں جو فتنوں کا سدباب ہوگا، فتنوں کو روک سکیں گے، ورنہ یہ فتنے ایسے ہی اپنا اثر دکھاتے رہیں گے اور علماء کی تعداد کم ہوتی جائے گی، اور علماء کے اہل علم اور علم کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوگی، اور فتنے جو پھیلتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آخر میں ایک اور بات آپ کے سامنے کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ 5 منٹ باقی رہ گئے میرے۔ وہ بات تھی کہ ہماری عموماً خواتین کی بات کروں، ہمارے بہنوں کی جو پھیلانے کے لیے بے شمار میادین ہو، میدان ہو، ان کے لیے بہت کم ایسے مواقع ملتے ہیں۔ کسی ایک آدھ لڑکی کو، ایک آدھ طالبہ کو کسی مدرسے میں پڑھانے کا موقع مل جائے، کسی مسجد میں مکتب پڑھانے کا موقع مل جائے، سب کو یہ بات تو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ عموماً یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے علم کو کیسے پھیلائیں، کیسے بانٹیں، کیسے دیں، کیسے علم کو باقی رکھیں۔ کوئی میدان نظر نہیں آ رہا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو ایسا نسخہ پیش کروں گا انشاءاللہ ہماری تاریخ سے، جو آپ کے لیے بہت بڑا کام کرے گا انشاءاللہ، بہت حوصلہ کن ثابت ہوگا انشاءاللہ، بہت ہمت اور بہت قوت ملے گی آپ کو، بہت جذبہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ انشاءاللہ۔ یعنی آپ کو وہ نسخہ بتاؤں گا جس سے آپ اپنے علم کو محفوظ کر سکیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں جس عنوان کے تحت ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، باب رفع العلم وظہور الجہل، اس کے تحت ایک معلق روایت لے کر کے آئے امام بخاری رحمہ اللہ۔ ربیعہ الرائع، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، بہت معروف تابعی ہے، مدینہ کے معروف علماء میں سے، معروف فقہاء میں سے ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، ربیعہ الرائع کے نام سے معروف ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا قول انہوں نے نقل کیا امام بخاری نے، ربیعہ الرائع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه۔ ہر طالب علم کو مجھ سمیت یہ جملہ اپنے دامن سے باندھ کے رکھنا چاہیے، بہت ہمت دلاتا ہے یہ جملہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جتنا علم عطا کیا ہے، معمولی مقدار میں کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی مانا کیا اس کا، اس کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت سارے باتیں جو نقل کی ہیں، لیکن باب سے متعلق جو بات انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جتنا علم عطا کیا، وہ دیکھیں کہ میرے پاس کتنا علم ہے، میرے لیے اتنا دائرہ کار ہے، میرے پاس اتنا بڑا میدان ہے، میرے لیے اتنی بڑی چیز ہے، میں کیسے اپنے علم کو جو شیئر کر سکوں، کیسے علم کی تبلیغ کر سکوں۔ صرف شیئر کرنے کا معنی نہیں، ایک فنی چیز نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، یعنی کیسے علم کی تبلیغ کر سکوں میں، یہ دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کم سے کم درجے کو لے لیجیے، ایسی کوئی ہماری بہن ہے جو ایسے گھرانے کی ہے جس گھر سے اسے باہر جانے کی کوئی جو ہے کوئی اجازت نہیں ہوگی، تبلیغ
شوہر کی اصلاح کر سکتی ہے، اپنے بچے کی اصلاح کر سکتی ہے، اگر اس میں بھی کامیاب ہو جائے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ادارے کا سمجھ لیجیے بہت بڑا حق ادا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے چونکہ یہاں پر عالمیت تک تعلیم ہے، فضیلت تک تعلیم ہوتی ہے، تو آپ کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، آگے آپ کے پاس سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ اگر حدیثیں پڑھیں گے، چونکہ عالمیت تک حدیثوں کو اس انداز میں پڑھایا جاتا ہے کہ سند کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بعد میں بڑی کتابوں کو پڑھیں گے، مثال کے طور پر کتب ستہ کی بات لے لیجیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اگر آپ حدیث کو سند سے پڑھیں گے، سندوں میں جن راویوں کے نام آتے ہیں، آپ ان میں ایک بڑی تعداد راویوں کی ایسی پائیں گے جو اپنی بیویوں سے روایت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے روایت۔ مثال کے طور پر کوئی میں ایسے رجال کو نہیں پیش کروں گا جو بہت ہی مشکل سے ڈھونڈ کر لانا پڑے گا، معروف ہوا، عروہ بن زبیر کی بات لے لیجیے، معروف علماء میں سے، کتب ستہ کے رجال میں سے، اور بہت ہی معروف علماء میں سے مدینے کی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اپنی بیوی فاطمہ بن منذر سے روایت کرتے ہیں، یعنی اگر بیوی کے پاس علم ہو وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور اپنے شوہر کو علم دے سکتی ہے۔ دیکھیں بے شمار احادیث ہم کو شوہروں نے ان کی بیویوں سے روایت کرتے ہوئے نقل کیے۔ اللہ اکبر! آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے شوہروں کو علم دے دیجیے، آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ایک دو نام نہیں، بے شمار نام میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ ایک اور نام لے لیجیے تابعین میں سے، ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ، اہل علم جانتے کتنے معروف راوی ہیں۔ آپ صحیح بخاری اٹھا لیجیے، آپ گردانی کرتے رہیے، آپ کو بہت کم احادیث ایسے ملیں گے جس میں ان کا نام نہ ہو، بکثرت ان کا نام ملتا رہے گا۔ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ وہ اپنے اساتذہ میں سے اپنے ایک استاد نے اپنی بیوی سے بھی روایت کرتے ہیں، ان کے اساتذہ میں ان کی بیوی کا نام آتا ہے۔ ایسی بہت بڑی تعداد راویوں کی جو اپنے شوہروں سے، اپنی بیویوں سے روایت کرتے ہیں، بیویوں کے پاس علم ہے اور انہوں نے اپنے شوہروں کو علم عطا کیا۔ ایک اور نام نہیں، بے شمار نام آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے راویوں میں سے آپ کو بے شمار راوی ایسے بھی مل جائیں گے کہ جن کے اساتذہ میں جہاں بڑے بڑے علماء ہیں، انہی میں سے ان کی ماں کا بھی ان میں نام آئے گا، ان کے ماں کا نام آپ دیکھیں گے۔ دیکھیں مثال کے طور پر صحابہ میں سے لے لیجیے، صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے منصور بن عبد الرحمن بن طلحہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور ایک دو حدیث سے بکثرت احادیث پیش کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے لے لیجیے آپ اسماء رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے عروہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور جو وہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ تابعین میں لے لیجیے آپ ایک نمایاں نام عمرو بن عبد الرحمن، ان سے ان کے بیٹے ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن، وہ ان سے روایت پیش کرتے ہیں۔ عن امی، ایسے آپ کو روایت ملے گی۔ امام حسن بصری معروف عالم دین ہے، وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی کتنے آپ کو راویوں کے نام پیش کیے جائیں جو اپنی ماں سے روایت پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس علم کو اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے حد تک میں اگر کام کر دیں بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ہمت مت ہاریے، آپ ذرا جو ہے بلند ہمتی سے کام لیجیے اور اپنے شوہر پر محنت کیجیے، آپ اپنے بچوں پر محنت کیجیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی جن شوہروں کو یہ بات نصیب کر کے رکھیے کہ ان کے اولاد میں کوئی ایسی بیٹی جو کہ پڑھی لکھی عالمہ ہے، ان کا کوئی ایسا شوہر ہے جو ان کی بیوی عالمہ ہے، ان کے لیے میدان دینا چاہیے، ان کے لیے میدان فراہم کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی عالمہ ہے، آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں سند ہے، اور آپ ایسے گھرانے میں شادی کر رہے ہیں جہاں اسے تبلیغ کا کوئی باب نظر نہیں آ رہا ہے، جہاں وہ علم کو نہیں پھیلا سکتی ہے۔ اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسلام سے آپ کو محبت ہے، اسلام کی تبلیغ میں آپ اپنا روب دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اپنے بیٹوں کی شادیاں ایسے گھروں میں کیجیے، اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کا جو علم ہے اس کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں خاطر خواہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کے میرے جو استاد ہیں، اس ادارے کے ذمہ دار، ان کے اہل خانہ، ان کے والدین جنہوں نے اپنا پیسہ سرمایہ، اپنی جسمانی محنت ہر کچھ لگایا، جو اس علاقے کے اعتبار سے ایک فرض کفایہ ادا کیا، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسنات میں شمار فرمائیں، اور ہماری جو بہنیں فارغ ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے علم کو محفوظ رکھے، اس کی تبلیغ کے لیے انہیں مواقع فراہم کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متقی اور باامن مسلمان بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم مرضی ہو کہ اللہ کی پسندیدہ شخصیات میں سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام پر ہمارا خاتمہ کریں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔